جو الیکشن ہو رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے اس سے متعلق بہت بڑا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا آخری مطلب دھکا دینے کے کل آخری موقع ہے کہ جب ہم عمران خان کو آخری دھکا دیں گے. کچھ ایسے ہی الفاظ 13 دسمبر کے جلسے کے لیے استعمال کیے گئے تھے. وہ تو نہیں ہوا ظاہر ہے 13 دسمبر کے جلسے کے بعد تو اپیرنٹلی یہ تو اور وہ تو بیک فائر کر گیا سارا معاملہ جو ہم نے میڈیا پہ سارا دیکھا. کل آپ کانفیڈنٹ ہیں جیت جائیں گے کل کے نشست سے الیکشن میں؟ شکریہ وسیم. سوری اندھی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں. میں یہ سوال اگر میں نے یہ نام غلطی سے میں آتا ہوں اگر عظمہ اس پہ پہلے رسپونڈ کرنے چونکہ مریم صاحبہ سے متعلق ہے پھر میں آپ سے اس کا جواب لیتا ہوں. مائی مسٹیک. جی عظمہ بخاری صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی. پہلے تو میں بھی اپنی طرف سے مشاہد انکل کو یاد کرتے ہوئے اور علی ستپارہ صاحب کو یاد کرتے ہوئے دلی تعزیت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں دونوں کی فیملیز کے لیے, اور وہ پاکستان کے لیے دونوں کا جانا ایک بڑا نقصان ہے اور دل بہت رنجیدہ ہے. کل جب سے سنا, چونکہ مشاہد انکل کے ساتھ بہت ہی ایک کارڈیل ریلیشن شپ تھا, بہت سیکھا ان سے, اور خاص طور پر میں ان کی شاعرانہ ذوق کی بہت مداح تھی اور میں نے کہتی تھی کہ انکل پتہ نہیں آپ کیسے یاد کر لیتے ہیں شعر, مجھے تو یاد نہیں ہوتے. سو بہت تکلیف ہے پاکستان کی پالیٹکس میں اور خاص طور پر جمہوریت کے بارے میں. جب چیپٹرز لکھے جائیں گے اس میں سے مشاہد انکل کو مائنس کرنا اور ستپارہ صاحب کو K2 جو ہے وہ کے ریفرنس سے جب بھی یاد رکھا جائے گا علی ستپارہ صاحب کا نام آئے گا. اب آ جاتے ہیں آپ کے سیاسی سوال کی طرف جناب. تو مینار پاکستان کے جلسے کے اندر آپ کو کتنے لوگ نظر آئے, کتنے تھے, یہ ہر ایک چینل کے کیمرے پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا. بہرحال انٹرنیشنل جو چینلز ہیں جہاں پر فون وون نہیں آتے, جہاں مسئلے مسائل نہیں ہوتے, ان کی رپورٹنگ کچھ اور طرح کی تھی اور وہاں پر لوگوں کو گنا نہیں جا سکتا تھا. یہاں ووٹ ڈلنے ہیں بادامی صاحب اور ووٹوں نے گنے جانا ہے. اور اگر آپ کہیں تو میں بھی اس بحث میں جانا نہیں جا رہا کہ کتنے آدمی تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان چلا جائے گا وہ تو نہیں ہوا نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ابھی اس بحث میں ہم جا سکتے ہیں اگر آپ ہاں چلے میں آج اعتراف کلپس دکھا کے. جی میں بالکل اعتراف کرنا چاہتی ہوں. جی میں بالکل اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی. ہم سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب میں تھوڑی سی شرم ہوگی کہ جو انہوں نے کہا تھا مجھے 500 لوگ بھی کہیں گے کہ گو عمران گو تو میں گو ہو جاؤں گا. ہمارا خیال تھا کہ ان کو شاید تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے کسی بات کا کوئی پاس ہوگا, وہ نہیں ہو سکا. بالکل ہم اعتراف کر رہے ہیں ہم نے غلطی کی ان کو سمجھنے میں کہ وہ ان کے اندر تھوڑی سی ابھی یہ مورالٹیز باقی ہوں گی. اب جہاں تک کل کے الیکشن کی بات ہے, میں ابھی آپ کو ایک آڈیو کلپ بھیج رہی ہوں اور میں توقع کرتی ہوں بادامی صاحب کہ آپ وہ آڈیو کلپ ضرور چلائیں گے. اور وہ آڈیو کلپ جو ہے وہ میں بتاتی ہوں کیا ہے. وہ ہے مسٹر اقبال کھلویا, ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈسٹرکٹ سیالکوٹ. وہ جو ریٹرننگ افسرز ہیں ان کو بٹھا کر جو ڈگری کالج ہے ڈسکا کا وہاں بیٹھ کر وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا ہے, نہیں کریں گے تو نوکریوں سے جائیں گے, فلانا ہوگا. اور یہ پروفیسر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ پرنسپل آفس میں بیٹھ کے یہ گفتگو ہو رہی ہے, وہ میں آپ کو بھیج دی ہے. آپ کہہ رہی ہیں ایک سرکاری آفیسر انسٹرکشن دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے ورنہ نوکریوں سے جاؤ گے, اور اس کا پروف ہے آپ کے پاس, آپ آڈیو کلپ بھیج. ہاں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا ہے, ہاں پی ٹی آئی کو پولنگ میں اور اس میں سپورٹ کرنا ہے, اور جو ہے وہ وقت پہ جو ہے اور وقت سے پہلے جو ہے وہ بیلٹ باکس لے کے نکل جانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا. اس میں تھوڑی آواز میں ڈسٹورشن بھی ہے لیکن یہ ایک ایگزامپل ہے. اس کے بعد اینڈ یو آر شور کہ انیس صاحب کی آڈیو ریکارڈنگ ہے جن کا آپ دعویٰ کر رہی ہیں؟ جی بالکل میں شور ہوں. میں پی ٹی آئی نہیں ہوں بادامی صاحب, مجھے کٹ کاپی پیسٹ کرنے کی عادت نہیں ہے. میں جو بات اوتھینٹک ہوتی ہے وہی کرتی ہوں ورنہ نہیں کرتی. اور جو ڈسکا کا پولیس اسٹیشن ہے, ہاں ڈسکا کا پولنگ اسٹیشن ہے, اس کے پولیس اسٹیشن کے باہر پولیس اسٹیشن کی دیوار کے اوپر علی عزت ملی صاحب کی جو ہے وہ کیمپین لگی رہی. میں نے وہ تصویریں ٹویٹ بھی کی تھی. ترسوں جو ہے وہ میں نے ٹویٹ کیا تھا. بچت بازار جو ہے حکومت پنجاب کا بچت بازار جو ہے اس کے اندر علی عزت ملی صاحب کی پوری کیمپین چل رہی ہے اور اس وقت پوری جو حکومتی مشینری ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی آپ نے ایک ٹریلر دیکھ لیا ہے بلوچستان کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی انہوں نے جتنے ووٹ 2018 کے الیکشن میں لیے تھے جنرل الیکشن میں, حالانکہ آپ کو پتا ہے بائی الیکشن میں ٹرن آؤٹ بھی کم ہوتا ہے کمپیریٹیولی اور لوگ اس طرح سے ووٹ بھی نہیں ڈالتے, اس کے باوجود ان کے ووٹوں میں بہت خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے. یہ ہے وہ سچائی جس کو یہ حکومت دیکھنا نہیں چاہتی. ہماری یہ دونوں سیٹیں کمفرٹیبل سیٹس ہیں, اللہ کے کرم سے مجھے کوئی بڑے بولنے کی عادت نہیں ہے, لیکن اگر حکومتی مشینری استعمال نہ ہوئی اور اگر واقعی عوام کو ان کے ووٹ کا حق استعمال کرنے دیا گیا
تو کوئی اس میں بعید ہی نہیں ہے, چونکہ میں نے بہت سارے دن یہاں گزارے ہیں اور میں یہاں پر کیمپین کا حصہ رہی ہوں. یقین مانو بادامی لوگ روک کے کہتے ہیں اس حکومت سے جان کب چھڑائیں گے, یہ حکومت کب جانی ہے. تو اس لیے یہ اب ٹیسٹ ہے اس حکومت کے لیے بھی کہ یہ کتنے صاف شفاف جو دائی ہیں اور جو بڑی جو ہے وہ ہر وقت دہائیاں دیتے ہیں جمہوریت کی, اور جن کا جمہوریت پہ ایک خون کا ایک چھینٹا تک نہیں ہے. سو کل جو ہے وہ, اگر میں ایک بات صرف کہہ دوں, کل اگر آئین قانون کے مطابق جو ضابطہ اخلاق ہے ہم بالکل فالو کریں گے الیکشن کمیشن کی ہر چیز کو, اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر حکومت نے کوئی دادا گیری کرنے کی کوشش کی, گنڈا گردی کرنے کی کوشش کی, پھر اس کے نتائج جو ہے اس کی ذمہ داری صرف حکومت کی ہوگی. دیکھیں اب اسما صاحب میں آپ سے دوبارہ آؤں گا, آپ کی طرف پوچھوں گا کہ پھر اس بات کا تو خلاصہ یہ ہوا نا کہ بھائی اگر ہم اس کو آپ نے کہا ہم اس کو ریورس کر لوں, تو پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم جیتے تو اس کا مطلب سب شفاف ہوا ہے, اور ہمارے تو نہیں, اس پہ آپ کمنٹ کیجئے گا, اس پہ آپ کمنٹ کیجئے گا, ٹھیک نا؟ ایسے نہیں کرتے, نو ایسے نہیں کرتے. آپ کہہ ہی رہی ہیں تو میں کیا کروں, آپ کی ساری کہ کل شفاف ہوا سب تو ٹھیک ہے, دھاندلی بھی تو اچھا, تو اس کا مطلب کیا ہوا, جیتے تو شفاف ہوا, ہارے تو دھاندلی ہوئی. اپنی انٹرپریٹیشن نہیں کرو. میں نے کہا نو کل آپ شکست ہوگی تو تسلیم کر لیں گے یا یہ کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی؟ اگر شکست دھاندلی ہوئی تو الیکشن کو جو ہے بڑے مسائل ہوں گے, الیکشن کے دن کے اوپر وہ نہیں ہونے چاہیے. اگر الیکشن میں شکست ہوئی تو تسلیم کر لیں گے یا دھاندلی کا الزام لگائیں گے؟ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا بالکل تسلیم کریں گے. اگر فری اینڈ فیئر ہوا, ہم سب یہاں موجود ہیں, ہم کہیں نہیں نکل رہے گراؤنڈ میں. کل اندلیب صاحب مجھے بات بتائیں, ٹھیک ہے, ابھی جو پچھلا الیکشن مانیٹر کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.